تو آج ہم بات کر رہے ہیں استنبول کے، خاص طور پر سلطان مراد کے دور کی۔ جی بظاہر تو ایک بہت ہی خوشحال اور انصاف والی سلطنت، لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بالکل، ایک ایسی کہانی جس میں دوستی ہے، لالچ ہے اور پھر انتقام بھی ہے۔ اور اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں۔ ایک تو سلطان خود، پھر اس کا سب سے طاقتور وزیر ابراہیم پاشا، اور ایک پر اسرار درویش خواجہ یوسف، جنہیں علم غیب حاصل تھا، یعنی وہ چھپی ہوئی چیزیں جان سکتے تھے۔ آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کا جائزہ ہے کہ علم، خصوصاً پوشیدہ علم، کتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ علم کیسے باپ سے بیٹے تک پہنچتا ہے اور کس طرح ایک چھپی ہوئی کتاب تقدیر کا پورا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ غداری میں بدل گئی، اور کیسے ایک نوجوان لڑکے نے صرف ایک کتاب کے سہارے سلطنت کے سب سے طاقتور آدمی کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے خواجہ یوسف سے۔ یہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور انہیں علم الغیب حاصل تھا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے باوجود ان میں لالچ بالکل نہیں تھا۔ چاہتے تو سلطان کے دربار میں اعلیٰ ترین عہدہ لے سکتے تھے، لیکن وہ اپنی سادہ زندگی میں خوش تھے۔ اور یہیں سے کہانی میں پہلا ٹکراؤ آتا ہے۔ بالکل، جب وزیر اعظم ابراہیم پاشا تک ان کی شہرت پہنچی تو اس نے اپنے عہدے کے غرور میں انہیں اپنے محل میں طلب کیا۔ اچھا، ایک طرح سے اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ جی، لیکن خواجہ یوسف نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ اگر وزیر کو ملنا ہے تو اسے خود چل کر میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ تو شروع میں ہی واضح ہو گیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ صحیح۔ پاشا کو غصہ تو آیا ہوگا اپنی توہین پر۔ غصہ بھی آیا، لیکن تجسس اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ خود خواجہ کے گھر پہنچ گیا اور وہاں جا کر انہیں آزمانے کی کوشش کی ہوگی۔ بالکل، اس نے کچھ ایسے خفیہ سوالات پوچھے جو صرف وہ اور سلطان جانتے تھے، اور خواجہ یوسف نے سب کچھ بتا دیا، ایک ایک بات سچ۔ بس پاشا کا سارا تکبر وہیں ختم ہو گیا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ ان کا شاگرد بن گیا، اور پھر یہ رشتہ گہری دوستی میں بدل گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، خواجہ یوسف نے ابراہیم پاشا کو اپنا سارا علم، یعنی علم غیب، سکھانا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت کسی دوسرے کو سونپنا نہیں ہے۔ یہی تو کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو اتنی بڑی طاقت دیتے ہیں تو آپ اس کے کردار پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شاید یہیں خواجہ یوسف سے تھوڑی چوک ہو گئی۔ شاید انہیں لگا کہ علم خود انسان کو بہتر بنا دیتا ہے، لیکن طاقت کا امتحان بہت کڑا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم پاشا اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ بری طرح فیل ہوا، اور یہ تب شروع ہوا جب وہ خود اس علم میں ماہر ہو گیا۔ اچھا، تو ایک دن ابراہیم پاشا نے ستاروں کا حساب لگایا۔ جی، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے استاد اور دوست خواجہ یوسف کے لیے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بہت خوفناک تھا۔ پیشگوئی یہ تھی کہ اگلے 40 دن خواجہ یوسف کی زندگی کے لیے انتہائی منحوس ہیں، اور اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور جب خواجہ یوسف نے خود حساب لگایا تو بات سچ نکلی۔ پاشا کی پیشگوئی کی تصدیق ہو گئی۔ مطلب یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ ایک حقیقی خطرہ تھا۔ جی بالکل۔ تو انہوں نے اس وارننگ کو بہت سنجیدگی سے لیا اور 40 دن تک گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 39 دن گزر گئے۔ جی، 40ویں دن خواجہ یوسف نے سوچا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، حالانکہ دن ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اور وہ اپنے دوست پاشا سے ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے انہوں نے شہر کے بجائے جنگل کا راستہ لیا۔ اور بس یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ بالکل، راستے میں وہ بھٹک گئے اور ایک ویران پرانی سی عمارت کے پاس جا پہنچے۔ وہ جگہ کیسی تھی؟ مطلب اس کا کوئی خاص حلیہ بتایا گیا ہے؟ ہاں، کہانی میں اس کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ زنگ لگے تالے، کالی پڑی دیواریں، ہر طرف مکڑی کے جالے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جگہ کسی سانحے کا انتظار کر رہی ہو۔ اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اندر چلے گئے۔ جی، انہوں نے ایک تہہ خانے کا دروازہ توڑا اور اندر اتر گئے۔ اور اندر انہیں کیا ملا؟ ناقابل یقین خزانہ، ہیرے، جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے 7 بڑے صندوق۔ 7 صندوق؟ جی،
خواجہ یوسف جیسے بے نیاز انسان بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اور ان کے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ یہی کہ یہ سلطنت کا مال ہے اور اسے سلطان کے حوالے کرنا چاہیے۔ بالکل۔ انہوں نے فوراً اپنے دوست ابراہیم پاشا کو بلانے کا فیصلہ کیا، اور یہیں سے دوستی کا امتحان شروع ہوا۔ اور دوستی دم توڑ گئی۔ جیسے ہی پاشا نے وہ خزانہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ بات سلطان تک گئی تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہی اس نے سوچا، اور راز کو راز رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ خواجہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جی۔ خواجہ یوسف سمجھ گئے کہ ان کی پیشگوئی سچ ہونے والی ہے۔ انہوں نے بہت منت کی، دوستی کا واسطہ دیا، لیکن پاشا پر تو دولت کا بھوت سوار تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب بچنا ممکن ہے تو انہوں نے ایک آخری وصیت کی۔ جی، انہوں نے کہا اگر میرے گھر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام علی رکھنا، اور میری بیوی کو میری موت کی سچائی کبھی مت بتانا۔ پاشا نے وعدہ کر لیا۔ وعدہ کیا اور پھر بے دردی سے اپنے ہی استاد اور دوست کو قتل کر دیا۔ اور پھر ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک مکمل منصوبہ بنایا، خواجہ کے گھوڑے کو بھی مار ڈالا، دونوں کی لاشیں وہیں تہہ خانے میں چھپا دیں، سارا خزانہ اپنے محل منتقل کیا، اور پھر اس پرانی عمارت کو گرا دیا۔ گرا کر وہاں ایک نیا شاندار محل اور باغ بنوا دیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اور خواجہ یوسف کی بیوی کو کیا بتایا؟ ان سے کہہ دیا کہ ان کے شوہر کو ایک خفیہ سرکاری مہم پر دوسرے ملک بھیج دیا گیا تھا۔ بظاہر یہ ایک مکمل جرم تھا، کوئی سراغ نہیں بچا تھا۔ کئی سال گزر گئے، خواجہ یوسف کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق اس کا نام علی رکھا گیا۔ اور علی اپنے باپ کی طرح ہی غیر معمولی ذہین تھا۔ اس نے اپنے والد کے پرانے استاد سے تعلیم حاصل کی اور صرف 10 سال کی عمر میں تمام علوم میں ماہر ہو گیا۔ جی، لیکن پھر ان کے گھر غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ علی کی والدہ بیمار پڑ گئیں۔ تب کہانی میں وہ کتاب آتی ہے۔ بالکل، ان کی والدہ نے انہیں ایک پرانی بوسیدہ کتاب دی جو ان کے نانا حکیم اسماعیل نے لکھی تھی۔ کتاب کا نام تھا علم النجوم، اور اس پر لکھا تھا کہ جو اسے پڑھے گا اور سمجھے گا اس پر ماضی اور مستقبل کے راز کھل جائیں گے۔ جی، تو کیا یہ واقعی ایسا ہی ہوا؟ جیسے ہی علی نے کتاب پڑھنا شروع کی، اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ پہلے زاروں قطار رونے لگا اور پھر قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ رونا اور ہنسنا ایک ساتھ، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ علم کے بوجھ اور طاقت کا ایک ساتھ نازل ہونا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ کتاب نے اس پر یہ راز کھول دیا ہے کہ اس کے بے گناہ باپ کو ابراہیم پاشا نے قتل کیا تھا۔ اچھا، تو وہ اپنے باپ کے لیے رویا؟ اور اس لیے ہنسا کہ کتاب نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے باپ کا بدلہ لے گا بلکہ ایک دن سلطان کا وزیر بھی بنے گا۔ ایک ہی لمحے میں دکھ اور امید۔ جی، اور اس نے اس علم کو فوراً استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہیں علی اپنے باپ سے مختلف نظر آتا ہے۔ کیسے؟ وہ سیدھا نان بائی کسائی اور سنار کے پاس گیا اور کتاب سے ملی معلومات کی بنیاد پر ان کے چھپے ہوئے جرائم ان کے منہ پر دے مارے۔ اچھا، مطلب اس نے انہیں بلیک میل کیا؟ ایک طرح سے اس نے انہیں مجبور کیا کہ اگر وہ روزانہ ان کے گھر مفت کھانا اور پیسے نہیں پہنچائیں گے تو وہ ان کا راز فاش کر دے گا۔ یہ تو بہت ہی عملی سوچ ہے، یعنی بڑے دشمن سے لڑنے سے پہلے اس نے اپنی بقا کا انتظام کیا۔ بالکل، اس نے علم کو پہلے اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ وہ انتقام کی تیاری کر سکے۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور علی اس علم میں مکمل ماہر ہو چکا تھا۔ جی، پھر ایک دن اس کی ماں نے میتھی کا ساگ کھانے کی خواہش ظاہر کی جو اس موسم میں صرف ایک ہی جگہ مل سکتا تھا۔ ابراہیم پاشا کے نئے باغ میں؟ اسی باغ میں جو اس نے پرانی عمارت کی جگہ بنوایا تھا۔ تو یہ وہ موقع تھا جس کا علی کو انتظار تھا۔ یہی وہ موقع تھا۔ علی باغ میں پہنچا اور وہاں بھی اپنے علم کا سکہ جمایا۔ اس نے باغبان کو اس کے بستر کے نیچے چھپے سانپ کے بارے میں بتا کر حیران کر دیا۔ بات پاشا تک پہنچ گئی۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ خواجہ یوسف کا بیٹا ہے اور اس کے پاس بھی وہی علم ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور علی نے پہلی ہی ملاقات میں اسے بتا دیا ہوگا؟ صاف کہہ دیا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے باپ کے قاتل ہو اور میں اپنا بدلہ لینے آیا ہوں۔ تو پاشا کا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ ڈر گیا؟ وہ ڈرا، لیکن اس کا تکبر اس کے خوف پر حاوی تھا۔ اس نے پھر وہی کیا جو وہ پہلے کر چکا تھا، قتل کی کوشش۔ اس نے سوچا ہوگا یہ تو بچہ ہے۔ جی،
اس نے اپنے غلام مصطفیٰ کو حکم دیا کہ علی کو تہخانے میں بند کر کے بھوکا پیاسا مار دو۔ لیکن علی نے یہاں بھی اپنا علم استعمال کیا۔ اس نے پاشا کے اپنی غلام کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے مصطفیٰ کو اس کے سب سے بڑے راز سے پکڑ لیا۔ اور وہ راز کیا تھا؟ اس نے مصطفیٰ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم پاشا کی بیٹی سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کروا دوں گا۔ اور اس نے مصطفیٰ کو ایک عجیب ہدایت بھی دی۔ جی، اس نے کہا کہ پاشا کو بتا دو کہ علی مر گیا ہے، لیکن جب تک پاشا غصے میں آ کر تمہارے منہ پر 3 تھپڑ نہ مارے یہ راز ظاہر مت کرنا۔ یہ تو مستقبل کی منصوبہ بندی لگتی ہے۔ بالکل، علی جانتا تھا کہ پاشا کو ایک دن اس کی ضرورت پڑے گی اور وہ مایوسی میں مصطفیٰ پر ہی غصہ اتارے گا۔ اور اسی دوران سلطنت میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جی، سلطان مراد نے ایک خواب دیکھا، لیکن جاگنے پر اسے بھول گئے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور حکم دیا کہ کوئی بتائے کہ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ سب ناکام رہے۔ ابراہیم پاشا نے بھی بہت کوشش کی، لیکن بری طرح ناکام رہا، جس پر سلطان نے اسے دھمکی دی کہ اگر 2 دن میں جواب نہ دیا تو زندہ جلا دیا جائے گا۔ اب پاشا کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اور مایوسی میں اسے کون یاد آیا؟ خواجہ یوسف کا بیٹا علی۔ اس نے فوراً مصطفیٰ کو بلوایا ہوگا۔ جی، اور مصطفیٰ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب پاشا نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مارنا شروع کیے تو تیسرے تھپڑ پر اس نے سچ بتا دیا۔ بالکل، کہ علی زندہ ہے اور تہخانے میں قید ہے۔ پاشا بھاگا بھاگا تہخانے پہنچا اور علی سے مدد کی بھیک مانگنے لگا۔ علی مدد کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن ایک شرط پر۔ اور وہ شرط ایسی تھی جس نے پاشا کی ساری عزت خاک میں ملا دی۔ جی، علی نے کہا، میں دربار چلوں گا، لیکن تمہاری پیٹھ پر سوار ہو کر تم مجھے گھوڑے کی طرح یہاں سے سلطان کے محل تک لے کر جاؤ گے۔ یہ صرف ایک شرط نہیں تھی، یہ سرعام انصاف تھا۔ بالکل، سرکاری فیصلے سے پہلے علی عوام کے سامنے اپنا انصاف وصول کر رہا تھا۔ سلطان نے اس کی اجازت دے دی۔ سلطان کو یہ شرط بہت دلچسپ لگی اور انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر پورے استنبول نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ سلطنت کا سب سے طاقتور وزیر ایک جانور کی طرح جھکا ہوا، اور ایک 12 سال کا لڑکا اس کی پیٹھ پر سوار تھا۔ علی اسے کوڑے مارتا جاتا اور اونچی آواز میں کہتا، لوگو دیکھو، آج میں نے اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ جب یہ جلوس سلطان کے دربار میں پہنچا تو سب دنگ رہ گئے ہوں گے۔ بالکل، علی نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے سلطان کے خواب کا راز کھولا۔ کیا خواب تھا وہ؟ اس نے کہا، حضور، آپ نے خواب میں دیکھا کہ مشرق سے ایک بڑا طوطا آیا۔ اس کی چونچ میں انگور کا ایک گچھا تھا جس میں 7 دانے تھے۔ اس نے وہ گچھا آپ کے ہاتھ پر رکھا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اسے کھاتے، مغرب سے کالا سانپ آیا اور وہ گچھا چھین کر نگل گیا۔ اور سلطان نے تصدیق کی کہ خواب بالکل یہی تھا۔ جی، اور پھر علی نے اس خواب کو سیدھا جرم سے جوڑ دیا۔ یہ اس کی ذہانت تھی۔ اس نے بتایا، وہ طوطا میرا بے گناہ باپ خواجہ یوسف تھا۔ انگور کے 7 دانے خزانے کے وہ 7 صندوق تھے جو دراصل آپ کی ملکیت تھے، اور وہ کالا سانپ یہ ابراہیم پاشا ہے جس نے میرے باپ کو قتل کر کے آپ کا خزانہ چرایا۔ اتنا بڑا الزام؟ دربار میں تو سناٹا چھا گیا ہوگا۔ بالکل، ثبوت کے طور پر علی نے سلطان کے سپاہیوں کو ابراہیم پاشا کے نئے محل کی طرف رہنمائی کی، جہاں کھدائی کرنے پر خزانے کے 7 صندوق اور تہخانے سے خواجہ یوسف اور اس کے گھوڑے کی ہڈیاں سب کچھ برآمد ہو گیا۔ سچائی سامنے آ گئی۔ جی، ابراہیم پاشا نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور سلطان نے حکم دیا کہ پاشا کو آدھا زمین میں گاڑ کر شکاری کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ اور علی کا کیا ہوا؟ سلطان نے اسے انعام دیا ہوگا نا؟ سلطان اس کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے علی کو بے تحاشا دولت اور محلات کی پیشکش کی، لیکن علی نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کیا مانگا پھر؟ اس نے صرف ایک چیز مانگی، کہا، غلام مصطفیٰ نے میری جان بچائی تھی، میری خواہش ہے کہ اس کی شادی ابراہیم پاشا کی بیٹی سے کر دی جائے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ جی، سلطان نے یہ خواہش بھی پوری کی اور علی کی دانائی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ وہی لڑکا جو ایک دن پہلے تہخانے میں قید تھا، اگلے دن سلطنت کا وزیر اعظم بن گیا۔ بالکل۔
تو اس پوری داستان سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ مطلب سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ علم ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اچھا۔ جب یہ ابراہیم پاشا جیسے لالچی انسان کے ہاتھ آتا ہے تو قتل اور تباہی کا سبب بنتا ہے، لیکن جب وہی علم علی جیسے انصاف پسند کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ بقا، انصاف اور فتح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہانی علم غیب کو صرف قسمت کا کھیل نہیں دکھاتی۔ نہیں، یہ اسے انسانی ارادے اور عمل سے جوڑتی ہے۔ خواجہ یوسف اپنی تقدیر جانتے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی انسانی غلطی کر بیٹھے اور تقدیر ان پر حاوی ہو گئی، جبکہ علی نے اسی علم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ جی، اس نے اپنی تقدیر خود بنائی، منصوبہ بندی کی اور انصاف حاصل کیا۔ یہ کہانی کتاب سے حاصل ہونے والے علم کو ایک حتمی اور ناقابل شکست طاقت کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن اس پر سوچنے کی بات یہ ہے، کیا طاقت خود اس کتاب یا علم میں تھی، یا اصل طاقت علی کی ذہانت، اس کی ہمت اور اس کے کردار میں تھی، جس طرح اس نے اس علم کو استعمال کیا؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا کوئی اور شخص اسی کتاب کے ساتھ وہی نتیجہ حاصل کر سکتا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔